السلام علیکم لسنرز، کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے کہ اور اپنے اپنے گھروں میں خوش ہوں گے، مطمئن ہوں گے، اور اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے اپنے گھروں میں خوش اور آباد رکھے۔ تو جناب، دیر سویر تو ہو ہی جاتی ہے اور مصروفیات کا سلسلہ ہر کسی کی زندگی میں جاری و ساری رہتا ہے، اور ایسے ہی کسی مصروفیات کا سلسلہ میرے ساتھ بھی ہوتا رہا ہے گزرے دنوں۔ تو اب باقاعدہ طور پہ ناول کی اگلی اقساط کو اپلوڈ کروں گی، اور اب تو ناول تھوڑا سا ہی رہ گیا ہے اور اپنے اختتام کی جانب رواں دواں ہے۔ اور آپ لوگ مجھے بتائیے گا کہ آپ کی سردیاں آپ کے جہاں سے آپ سن رہے ہیں وہاں آپ کی سردیوں کے کیا حال و احوال ہیں۔ یہاں میرے شہر میں تو سردی بہت ہے اور کافی ٹھنڈ بھی ہوا کے ساتھ جاری و ساری ہے۔ تو خیر، بغیر ڈیلے کیے بڑھتے ہیں ناول کے اختتامی دور کی جانب۔ ناول بچپن کا دسمبر از ہاشم ندیم، ایپیسوڈ 46، تیسرا دور، اور یہ آخری دور ہے، تیسرا اور آخری دور، دوسری قیامت۔ پاسنگ آؤٹ کے بعد کیڈٹ کالج کو الوداع کہہ کر جب میں اپنے گھر والوں سمیت اپنے شہر کے ریلوے اسٹیشن پر اترا تو سب سے پہلی خبر جس نے میرا یوں استقبال کیا کہ میرے ہوش و حواس ہی چھین لیے، میں نے راجہ کی زبانی وہیں پلیٹ فارم پر سنی: وجو آپی کو طلاق ہو گئی۔ مجھے یوں لگا جیسے پورا ریلوے اسٹیشن ہی گھوم رہا ہے اور ابھی چند لمحوں میں میرے سر پر آ گرے گا۔ کچھ دیر کے لیے تو مجھے سمجھ ہی نہیں آیا کہ راجہ بول کیا رہا ہے۔ امی بھی محلے میں داخل ہوتے ہی تانگے سے اتر کر جلدی سے غیاث چچا کے گھر کی طرف بڑھ گئیں۔ اسٹیشن پر راجہ کے ساتھ مشی، ننو، گڈو، بالے اور پپو بھی مجھے لینے کے لیے آئے ہوئے تھے، اور وہ سب ہاتھوں میں ہار لیے یوں میرے استقبال کے لیے کھڑے تھے جیسے میں اکیڈمی سے نہیں، مکہ مکرمہ سے حج کر کے آیا ہوں۔ بہرحال میری ساری خوشی اور دوستوں سے ملنے کی مسرت اس خبر سے غائب ہو چکی تھی، اور ہم سب راجہ کے گھر کی بیٹھک پہ آ کر بیٹھ گئے۔ میں بالکل خاموش تھا، اس لیے وہ سارے بھی چپ تھے۔ پھر راجہ نے ہی پہل کی اور مجھے 3 دن پہلے کی شام کا وہ سارا قصہ بتایا جب وجو آپی کو ریحان صاحب کے ڈرائیور کی وجہ سے گھر لوٹنے میں دیر ہو گئی تھی، اور ریحان صاحب خود انہیں گھر چھوڑنے کے لیے آئے تھے، لیکن ظفر کے گھر پر نہ ہونے اور دروازے پہ تالا پڑا ہونے کی وجہ سے آخرکار دیر رات انہیں وجو کو ان کے اپنے گھر چھوڑ کر جانا پڑا تھا۔ غیاث چچا ریحان صاحب کے جاتے ہی ظفر کی تلاش میں گھر سے نکل پڑے، اور ان کی حیرت کی انتہا نہ رہی جب رات 2 بجے وہ ظفر کی گلی میں پہنچے تو دروازہ کھلا ہوا تھا۔ وہ پہلے بھی یہاں سے ہو کر گزرے تھے، لیکن تب دروازے پر تالا پڑا ہوا تھا۔ ظفر کے ایک آدھ ٹھکانے کا پتہ وہ جانتے تھے۔ لگے ہاتھوں انہوں نے اس کے پرانے شو روم کا بھی چکر لگا لیا، لیکن سب طرف سے ایک ہی جواب ملا کہ ظفر وہاں نہیں آیا۔ مایوسی کے عالم میں گھر لوٹنے سے پہلے انہوں نے آخری امید کے طور پر دوبارہ ظفر کے گھر جانے کا فیصلہ کیا، اور جیسے ہی ان کا اسکوٹر گلی میں مڑا انہوں نے ظفر کا دروازہ کھلا دیکھ لیا۔ غیاث چچا جلدی سے اسکوٹر لاک کر کے اترے اور دروازے پر دستک دی۔ تیسری دستک کے بعد ظفر نے اندر سے دروازہ کھولا اور سر نکال کے باہر جھانکا، اور غیاث چچا کو دیکھ کر طنزیہ انداز میں بنا کسی سلام دعا کے بولے: اوہ، تو آپ ہیں؟ کیا آپ بھی اپنی لاڈلی بیٹی کی تلاش میں بھٹک رہے ہیں؟ میرے خیال میں تو اسے اب تک آپ کے گھر غیاث چچا کچھ حیران بھی ہوئے کہ جب ظفر کو پتہ بھی ہے کہ وجو اپنے گھر میں ہیں تو یہ انہیں لینے کیوں نہیں آیا۔
ہاں بیٹا، وہ تو کب سے گھر بیٹھی تمہارا انتظار کر رہی ہے۔ دراصل ٹیوشن سے واپسی پر کچھ دیر ہو گئی تھی۔ یہاں پہنچی تو دروازے پر تالا لگا ہوا تھا، اس لیے ریحان صاحب اسے ہماری جانب چھوڑے چلے آئے ہیں۔ چلو میں تمہیں لینے آیا ہوں، وجیہہ تمہارا انتظار کر رہی ہے۔ ظفر کے چہرے پر ایک زہر خوند سی مسکراہٹ ابھری۔ اوہ ریحان صاحب، تو وجیہہ کو لے جانے کا فریضہ اب بڑے صاحب نے خود سنبھال لیا ہے۔ بہتر ہوتا وہ اسے آپ کے گھر چھوڑنے کے بجائے واپس اپنے گھر ہی لے جاتے۔ غیاث چچا کا صبر اب جواب دے چکا تھا۔ وہ زور سے گرجے، ظفر تمہیں شرم آنی چاہیے خود اپنی بیوی کے متعلق ایسی بات کرتے ہوئے۔ وہ بیچاری تو… ظفر نے ان کی بات درمیان میں ہی کاٹ دی۔ بس بہت ہو چکا یہ ڈرامہ۔ میں نے خود اپنی آنکھوں سے اسے اس افسر کے ساتھ یہاں آتے اور واپس جاتے دیکھا ہے۔ کیا شریف زادیوں کے یہی لچھن ہوتے ہیں کہ شام ڈھلے دیر تک اندھیرا ہونے کے بعد بھی گاڑیوں میں افسروں کے ساتھ گھومتی پھریں؟ غیاث چچا نے بڑی مشکل سے اپنا ہاتھ ظفر پر اٹھنے سے روکا، لیکن اپنی زبان کو کوڑا لہرانے سے خود کو نہ روک سکے۔ شریف زادیاں ایسا کرنے پہ تب مجبور ہو جاتی ہیں جب ان کے میاں گھر میں چارپائی پہ پڑ کر بیوی کی کمائی کی روٹیاں توڑنے لگے۔ ایسے میں انہیں خود اپنا اور میاں کا پیٹ پالنے کے لیے گھر سے باہر قدم رکھنا ہی پڑتا ہے۔ ظفر کے تن بدن میں غیاث چچا کی یہ بات ایسی آگ لگا گئی کہ وہ اپنا آپ بھی بھلا بیٹھا، اور اس کی زبان سے غیاث چچا اور وجو آپی کے لیے مغالطات کا ایک ایسا ریلا بہہ نکلا کہ جس کے آگے بند باندھنے والا کوئی نہ تھا۔ دراصل ظفر کو تو توقع یہ تھی کہ غیاث چچا وجو آپی کی وجہ سے اس کے سامنے گڑ گڑائیں گے، فریاد کریں گے کہ وہ آ کر ان کی بیٹی کو ان کے گھر سے واپس لے جائے، اور وہ ان کی بات مان تو لے گا، لیکن کچھ نہ کچھ مزید غیاث چچا سے اینٹھنے کے بعد۔ کافی دنوں سے اس کی نظر غیاث چچا کی لمبریٹا اسکوٹر پر تھی، اور وہ 2-3 مرتبہ وجو کے سامنے اس بات کا عذر بھی پیش کر چکا تھا کہ شہر کے فاصلے اتنے بڑھ گئے ہیں کہ بندہ گھر سے کام کی تلاش میں نکلے بھی تو کیسے؟ آدھا دن تو بس یہ تانکے کی نظر ہو جاتا ہے۔ ایسے میں اگر کوئی سواری ہوتی تو کم از کم اسے لوگوں کے پاس کام مانگنے کے لیے جانے میں تو آسانی ہو جاتی۔ وجو آپی نے اس سے جواباً کہا بھی تھا کہ وہ رفتہ رفتہ ٹیوشن کے پیسوں سے کچھ رقم جوڑ کر قسطوں پر ظفر کے لیے اپنے ابا سے کہہ کر کوئی سواری دلوا دیں گی، لیکن ظفر کو بھلا اتنا صبر کہاں سے آتا؟ وہ تو پہلے ہی فیصلہ کر چکا تھا کہ اسے اپنی سواری کی ضرورت کہاں سے پوری کرنی ہے، اور وہ کسی بہانے کی تلاش میں تھا کہ جب اسے وجو آپی کے گھر والوں پر دباؤ ڈالنے کا کوئی بھی موقع ہاتھ آ جائے اور اپنی اس خواہش کا اظہار کر کے ان سے اپنی بات منوا سکے۔ اور پھر قدرت نے اسے وہ موقع فراہم کر ہی دیا، اور بدقسمتی سے وجو کو ٹیوشن سے واپسی پر دیر ہو گئی۔ جس وقت ریحان صاحب وجو کو لے کر گلی میں داخل ہوئے تھے، تب ظفر وہیں گلی کے نکڑ پر ہی کھڑا چھپ کر یہ سارا ماجرا دیکھ رہا تھا۔ وہ چاہتا تو اس وقت بھی آگے بڑھ کر تالا کھول کر وجو آپی کو گھر میں بلا سکتا تھا، لیکن اذیت پسندی کا مارا یہ شخص ایسے کھیل کھیلنے میں بہت لطف حاصل کرتا تھا، اور پھر اسے تو ویسے بھی وجو آپی اور ان کے گھر والوں کی تذلیل کا کوئی نہ کوئی موقع چاہیے ہوتا تھا، اور یہاں تو ایک تیر سے 2 شکار ہو رہے تھے۔ تذلیل کی تذلیل ہو جاتی اور معاوضے میں اسکوٹر کا مطالبہ بھی دہرایا جا سکتا تھا، لیکن غیاث چچا کی ایک ہی کھری بات نے اسے انگاروں پر لوٹنے کے لیے مجبور کر دیا۔ ظفر کے شور شرابے سے سامنے کے مکان سے اس کے ہمسائے کاظمی صاحب بھی باہر نکل آئے، اور انہوں نے بھی ظفر کو سمجھانے کی کوشش کی، لیکن ظفر کا خون تو ابال کھا رہا تھا۔ ایک مجبور لڑکی کے مجبور باپ کی یہ مجال کہ اسے طعنہ دے۔ غیاث چچا بات بڑھانا نہیں چاہتے تھے، لہٰذا انہوں نے بڑی مشکل سے اپنے اوپر کنٹرول کر کے دوبارہ ظفر سے درخواست کی کہ ان کی بیٹی اب ظفر کی بیوی ہے، لہٰذا
اس کے کردار پر کیچڑ اچھالنا خود ظفر کی اپنی بے عزتی کے مترادف ہے، لیکن ظفر کی شعلے اگلتی زبان کو اب لگام دینا ناممکن تھا۔ وہ چلا کر بولا، خوب جانتا ہوں میں کہ کس کا کردار کیا ہے۔ بہتر ہوگا کہ آپ اپنی لاڈلی کو اب اپنے گھر میں ہی رکھیں۔ میں اس بدنامی کا بوجھ مزید نہیں سہ سکتا۔ اس گلی محلے میں میری بھی کوئی عزت ہے، لیکن جب یہاں یہی آس پاس والے اسے بڑی بڑی گاڑیوں میں صاحب لوگوں کے ساتھ آتے جاتے دیکھیں گے تو میں کسی کو کیا منہ دکھاؤں گا؟ غیاث چچا ایک بار پھر خون کے گھونٹ پی کر رہ گئے اور دھیرے سے بولے، میاں اس کا آسان حل تو یہی ہے کہ تم اپنی بیوی کو گھر میں بیٹھنے کا کہو اور کل سے خود روزگار ڈھونڈنے کے لیے نکل پڑو۔ نہ وہ گھر سے باہر نکلے گی، نہ تمہاری عزت پر کوئی حرف آئے گا۔ ظفر غرایا، خوب، ایک تو چوری، اوپر سے سینہ زوری، گویا آپ تمام الزام پھر مجھ ہی کو دے رہے ہیں۔ بڑا گھمنڈ ہے نا آپ کو اپنی لائق فائق بیٹی کی کمائی پر۔ تو پھر ٹھیک ہے، رکھیں اپنی اس کماؤ بیٹی کو اپنے گھر پر۔ نہ مجھے اس کی ضرورت ہے نہ اس کی کمائی کی، میری طرف سے آج سے وہ فارغ ہے۔ غیاث چچا نے اس کی زبان روکنے کی کوشش کی اور وہ سراسیمہ ہو کر چلائے، ظفر اپنی زبان پر قابو رکھو، میرا مطلب وہ نہیں جو تم۔ لیکن ظفر کی زبان سے جو نکلنا تھا وہ نکل کر ہی رہا، میں نے اسے طلاق دی، طلاق دی، طلاق دی۔ غیاث چچا وہیں کھڑے کھڑے زور سے چکرائے اور زمین پر آ گرے۔ ظفر نہ جانے کب کا دروازہ بند کر کے اندر جا چکا تھا۔ کاظمی صاحب نے چلا کر آس پاس کے محلے والوں کو اکٹھا کیا اور غیاث چچا کو فوراً رکشہ میں ڈال کر ہسپتال پہنچایا گیا۔ ڈاکٹروں نے دل کا دورہ تفتیش کیا اور رات بھر غیاث چچا انتہائی نگہداشت کے وارڈ میں پڑے رہے۔ سکینہ خالہ اور وجو آپی کو گھر پر خبر ملی تو وہ سول ہسپتال دوڑی چلی آئیں۔ صبح کے پچھلے پہر جب غیاث چچا کو کچھ ہوش آیا تو غنودگی کے عالم میں بھی وہ یہی بڑبڑاتے رہے، نہیں نہیں، خدا کے لیے ایسا نہ کرو، اسے طلاق نہ دو۔ تب ساتھ آئے کاظمی صاحب نے نہ چاہتے ہوئے بھی سکینہ خالہ اور وجو آپی کو تنہائی میں لے جا کر وہ روح فرسا خبر سنا ہی دی جو غیاث چچا کی اس حالت کی ذمہ دار بنی تھی۔ کہتے ہیں کہ انسان کو شدید صدمے کی حالت میں اگر کوئی دوسری اور اس سے بھی بڑی صدمے کی خبر سنائی جائے تو پہلا صدمہ ہی کبھی کبھی دوسرے صدمے کے جھٹکے اور شوق کو برداشت کرنے کا سبب بن جاتا ہے۔ وجو آپی اور سکینہ خالہ پہلے ہی غیاث چچا کی ڈوبتی سانسوں کی وجہ سے اپنے ہوش و حواس گنوا چکے تھے، لہٰذا یہ دوسرا بڑا صدمہ انہیں مزید گمسم کرنے کا باعث تو بنا، لیکن فی الحال انہیں اپنی خبر بھی نہیں تھی، لہٰذا ان کے ذہن یہ صدمہ وقتی طور پہ تو جھیل گئے کیونکہ وہ پہلے ہی ایک بڑے صدمے سے گزر رہے تھے، البتہ اس دوسرے صدمے کے اثرات دیر پا تھے اور یہ غم اور یہ کرب دھیرے دھیرے اور قطرہ قطرہ زہر بن کر ان کی رگوں میں اترنا ابھی باقی تھا۔ جس وقت راجہ مجھے المناک داستان سنا رہا تھا اس وقت بھی غیاث چچا دل کے وارڈ میں ہی پڑے ہوئے تھے۔ ہم وہاں سے اٹھ کر سیدھے ہسپتال ہی چلے گئے۔ وارڈ میں شور شرابے سے بچنے کی غرض سے ایک وقت میں صرف 2 فرد ہی مریض کو دیکھنے اندر جا سکتے تھے، لہٰذا باقی سب راہداری میں ہی رک گئے اور میں اور راجہ اندر گئے۔ سکینہ خالہ نے میرے سر پر ہاتھ پھیرا، وجو وہاں نہیں تھی، شاید گھر گئی ہوں گی۔ کچھ دیر کے لیے غیاث چچا کو ہوش آ چکا تھا، لیکن وہ برسوں کے بیمار دکھائی دے رہے تھے اور چپ چاپ پڑے چھت کو گھورے جا رہے تھے۔ میں نے آگے بڑھ کر آہستہ سے ان کا ہاتھ تھام لیا، انہوں نے چونک کر مجھے دیکھا اور دھیرے سے دوسرے ہاتھ سے میرا ہاتھ تھپتھپایا۔ ان کے ہاتھ کی گرفت اور اس سہارے کے طور پر قبول کیا جو ایسے میں کوئی بھی ٹوٹا ہوا شخص کسی اپنے سے امید کر سکتا ہے۔ ہمیں وہاں بیٹھے تھوڑی ہی دیر گزری تھی کہ پکی عمر کا ایک باوقار اور سنجیدہ سا شخص ہاتھ میں پھولوں کا گلدستہ لیے اندر داخل ہوا۔
اس نے بہترین تراش خراش کا سوٹ پہن رکھا تھا اور آنکھوں پر خوبصورت سے ہلکے سنہری فریم کی اینک تھی جو اس کی وجیح چہرے پر بہت بھلی لگ رہی تھی۔ راجا نے آہستہ سے میرے کان میں بتایا کہ یہی ریحان صاحب ہیں۔ ان کے ساتھ اسٹاف نرس بھی غیا چچا کے پردوں سے الگ کر کے بنائے گئے کیبن میں داخل ہوئی۔ کیبن میں اتنے لوگوں کی گنجائش نہیں تھی، لہٰذا میں اور راجا اٹھ کر باہر آ گئے۔ باہر راہداری میں ریحان صاحب کا باڈی گارڈ اور ڈرائیور بھی ایک جانب کھڑا نظر آیا اور راجا سے انتہائی پرتپاک طریقے سے ملا۔ راجا نے بتایا کہ گزشتہ 3-4 دن سے ریحان صاحب کا ڈرائیور روزانہ انہیں وجو آپی کے گھر اور ہسپتال لاتا رہا ہے، لہٰذا محلے میں اور پھر یہاں ہسپتال میں روزانہ ہی راجا سے ملاقات کی وجہ سے دونوں میں اچھی خاصی جان پہچان ہو چکی ہے۔ بالے اور ننو وغیرہ بھی راہداری میں پڑے بینچوں پر ادھر ادھر بیٹھے ہوئے تھے اور سرگوشیوں میں باتیں کر رہے تھے۔ چند لمحے میں غور سے اپنے بچپن کے ان ساتھیوں کو دیکھتا رہا اور پھر نہ جانے کیوں اچانک ہی مجھے ایک عجیب سا احساس ہوا، اپنے بچپن کے چلے جانے کا احساس۔ وہ سب بھی اب نوجوانی میں قدم رکھ چکے تھے، باقاعدہ شیو بنانے لگے تھے اور ان کے جسم بھی میرے جسم کی طرح سخت اور ٹھوس سانچے میں ڈھل چکے تھے۔ ہاں، اگر کچھ نہیں بدلی تھی تو وہ تھی ان کے چہروں کی معصومیت۔ شاید ہماری عمر کتنی ہی کیوں نہ بڑھ جائے اور ہم کتنے ہی کیوں نہ بڑے ہو جائیں، لیکن اپنے والدین کے لیے اور اپنے بچپن کے دوستوں کے لیے ہم ہمیشہ عمر کے اسی حصے میں رہتے ہیں جسے بچپن کہتے ہیں۔ ایسے رشتوں کے درمیان بچپن کا یہ دسمبر کبھی ختم نہیں ہوتا۔ جوانی کی دھوپ کے مصائب انہیں کبھی چھو بھی نہیں سکتے۔ غیاث چچا کو مزید ایک ہفتہ وہیں انتہائی نگہداشت کے شعبے میں رکھا گیا اور پھر بہت سی احتیاطیں بتا کر انہیں اگلے ہفتے ڈسچارج کر دیا گیا۔ وہ گھر واپس آ گئے، لیکن ان کی زبان کو لگی چپ نہ ٹوٹ سکی۔ سکینہ خالہ اور وجو نے اس بات کا خاص خیال رکھا کہ وہ ان کے سامنے ایسی کوئی بات یا اپنی اداسی اور دکھ کا اظہار نہ کریں جو غیاث چچا کو مزید دکھی کرنے کا سبب بن سکے۔ لیکن کیا ان کے اس طرح چھپانے سے ان دونوں کا دکھ غیاث چچا سے چھپ سکتا تھا؟ ان کی بیٹی 2 سال بعد ہی طلاق کا ٹیکا لگا کر گھر واپس آ بیٹھی تھی اور اس سب کا ذمہ دار وہ کہیں نہ کہیں خود اپنے آپ کو ہی سمجھتے تھے۔ ان کے دل و دماغ میں ہر وقت بس ایک اسی کاش کی گردان ہوتی رہتی کہ کاش وہ اس راز ظفر کے سامنے نہ بولتے، کاش وہ اپنی تلخی پر قابو پا لیتے، کاش وہ چند لمحے مزید خون کے گھونٹ پیتے رہتے اور ظفر کو اس کی شرطوں پر گھر منہ لاتے، کاش وہ اس کم ظرف انسان کو خود ہی اس کے سامنے آئینہ دکھا کر کھڑا نہ کر دیتے۔ کاش کاش کاش، لیکن یہ کاش کی گردان اب سوائے ان کے خون کے فشار کو بڑھانے کے مزید اور کچھ نہیں کر سکتی تھی، کیونکہ جو ہونا تھا وہ ہو چکا تھا۔ بہت دیر تک میں خود بھی وجو سے جانے کیوں نظر ملا نہیں پایا۔ جب کبھی وہ اسپتال میں یا پھر بعد میں اپنے گھر میں میرے سامنے آ جاتی تو میں نظریں جھکا لیتا تھا۔ شاید میرے اندر کہیں نہ کہیں یہ شرمندگی بھی پل رہی تھی کہ میں کبھی ان کے لیے کچھ بھی نہیں کر پایا تھا۔ وہ نازک سی لڑکی ہمیشہ ہی سے جانے کتنے طوفانوں کا سامنا اکیلے ہی کرتی آئی تھی۔ ابھی ان کی عمر ہی کیا تھی؟ مجھ سے صرف 7-8 برس ہی تو بڑی تھی۔ میں جب کبھی عمر کے اس فرق کو ہٹا کر یا پھر انہیں اپنی جگہ رکھ کر 7 برس کا یہ میزان کرتا تو حوصلے، صبر اور طاقت میں انہیں اپنے آپ سے کہیں آگے پاتا تھا۔ یا پھر شاید کسی کا یہ کہا بھی ٹھیک ہی تھا کہ لڑکیاں اپنی عمر سے 10 سال آگے کی سوچ اور حوصلہ رکھتی ہیں۔ کم از کم وجو آپی کی حد تک تو یہ بات بالکل اور 100% درست تھی۔ پہلے اکو کا معاملہ، پھر طاہر بھائی کی موت، پھر پڑھائی ادھوری رہ جانا، پھر اس کم ظرف ظفر سے شادی اور اب یہ طلاق۔ کیا کچھ نہیں سہا تھا انہوں نے اپنی اس چھوٹی سی عمر میں۔ اس دن بھی میں ان کے صحن میں پڑی آرام دہ کرسی پر بیٹھا انہیں
دیکھتے ہوئے یہی سب کچھ سوچ رہا تھا۔ ابھی کچھ دیر پہلے ہی میں غیاث چچا کو ٹہلانے کے لیے باہر لے گیا تھا اور چند لمحے پہلے ہماری واپسی ہوئی تو انہوں نے وجو سے قہوہ پینے کی فرمائش کی تھی۔ وجو سامنے باورچی خانے میں سے قہوے کی پیالیاں ٹرے میں اٹھائے میری طرف ہی آ رہی تھی۔ غیاث چچا شاید کچھ لمحے سستانے کے لیے اپنے کمرے میں گئے تھے۔ وجو اب بہت کم بولتی تھی یا پھر بالکل ہی خاموش رہتی تھی۔ ہم دوستوں میں سے کوئی نہ کوئی شام کو غیاث چچا کو کچھ دور تک ڈاکٹر کی ہدایت کے مطابق ٹہلانے کے لیے لے جاتا تھا۔ ریحان صاحب نے بھی اس موقع پر اپنا بڑا پن دکھایا تھا اور وہ بھی تقریباً ہر دوسرے روز غیاث چچا کو دیکھنے کے لیے آ جاتے تھے۔ وجو سے انہوں نے یہ بھی کہہ رکھا تھا کہ بچے اب کسی بھی دوسرے ٹیچر سے ٹیوشن لینے کے لیے تیار نہیں ہیں، لہٰذا چاہے مہینہ بھر کے بعد ہی کیوں نہ صحیح وہ وجو ہی سے دوبارہ ٹیوشن جاری رکھنے کی استدعا کریں گے۔ مجھے اکیڈمی سے پاس آؤٹ ہوئے مہینہ ہونے کو آیا تھا اور 2-4 دن میں میرا رزلٹ بھی نکلنے والا تھا۔ اتنے بہت سے دنوں میں اگر وجو نے مجھ سے کوئی بات کی تھی تو یہی کہ میرے پرچے کیسے ہوئے اور میرا رزلٹ کب تک آئے گا، یا یہ کہ اب آگے میرا کیا کرنے کا ارادہ ہے۔ وہ جانتی تھی کہ مجھ سے ڈسپلن اور نظم و ضبط کچھ کم ہی برداشت ہوتا ہے، لہٰذا میں فوج تو قطعی جوائن نہیں کروں گا۔ اس لیے انہیں میرے مستقبل کے شعبے کی ہمیشہ سے ہی فکر لگی رہتی تھی۔ خود میرے ذہن میں ابھی تک اس بارے میں کوئی حتمی خاکہ تشکیل نہیں پا سکا تھا۔ اس دن بھی وجو نے بیٹھتے ہی مجھ سے یہی سوال کیا کہ اب تو رزلٹ بھی ہفتے بھر میں آ ہی جائے گا، تو اب تک میں کوئی حتمی فیصلہ کیوں نہیں کر سکا۔ میں ابھی انہیں جواب دینے کے بارے میں سوچ ہی رہا تھا کہ دروازے پر اچانک دستک نے میری توجہ ہٹا دی۔ میں اٹھ کر دروازہ کھولنے کے لیے چلا گیا۔ وجو اندر برآمدے کو ڈھانکتی جعفری کی اوٹ میں چلی گئی۔ باہر ریحان صاحب کھڑے تھے، لیکن ان سے کچھ قدم کے فاصلے پہ کھڑے شخص کو دیکھ کر میرے سارے جسم کا خون لمحے بھر میں میری کنپٹیوں کی جانب سمٹ آیا اور میرے چہرے پر نفرت کے کچھ ایسے آثار پیدا ہوئے کہ لمحے بھر کو ریحان صاحب بھی سٹ پٹا سے گئے۔ وہ ظفر تھا، ہاں وہ ظفر ہی تو تھا۔ میں نے زندگی میں صرف ایک مرتبہ وجو کی رخصتی کے موقع پر 2 سال پہلے اسے دیکھا تھا، لیکن میں اس کی صورت کبھی نہیں بھول سکتا تھا۔ ریحان صاحب صورتحال کی نزاکت کو بھانپ گئے اور انہوں نے آہستہ سے کھنکار کر مجھے اپنی جانب متوجہ کیا۔ وہ میرا نام جانتے تھے۔ عباد میاں، ہو سکے تو اندر کسی طرح وجیہہ کی امی کو خبر کروا دیجیے کہ ظفر ان سے ملنا چاہتا ہے، لیکن دھیان رہے کہ غیاث چچا کو اس کی خبر نہ ہو۔ میں اسے یہاں کبھی نہ لے کر آتا، لیکن یہ میرے گھر پر آ کر بہت گڑ گڑایا اور بہت معافی مانگی ہے۔ اس نے اپنی غلطی اور اپنے برے سلوک کی، اس لیے یہ اپنی غلطی کے ازالے کی خاطر وجیہہ اور ان کی امی سے ملنا چاہتا ہے۔ میں نے حیرت سے ریحان صاحب کی طرف دیکھا۔ دیکھنے میں تو اچھے خاصے عقل والے اور سمجھدار لگتے تھے، پھر آج وہ کس طرح کی باتیں کر رہے تھے؟ جب ظفر نے وجو آپی کو آخر کار طلاق دے ہی دی تھی تو پھر اب بھلا کیسا ازالہ اور کون سا مرہم؟ اب تو قصہ ہی ختم ہو چکا تھا۔ شاید ریحان صاحب نے بھی میری آنکھوں میں جھانکتی حیرت اور چہرے پر لکھے سوالوں کو پڑھ لیا تھا۔ تبھی انہوں نے یہ عہدہ کھولا کہ اس رات ظفر سے غصے کے عالم میں جو کچھ بھی ہوا، صبح تک اپنی اس غلطی پہ وہ بے حد نادم ہو چکا تھا۔ ویسے بھی اس نے غیاث چچا کو بقول اس کے جو بھی کہا تھا وہ غصے میں کہا تھا، اور غصہ تو ہے ہی ایسی لعنت کہ انسان کو حیوان بنانے میں ذرا سی بھی تاخیر نہیں کرتا۔ لہٰذا وہ دوڑا ہوا اپنی مسجد کے امام صاحب کے پاس گیا اور ان سے گول مول سا ذکر کیا کہ اس نے اپنے سسر کے سامنے اپنی بیوی کو فارغ کیے جانے کے الفاظ غصے میں کہہ دیے ہیں، لہٰذا وہ بتائیں کہ اس کا کیا حل ہے۔ پیش امام صاحب نے اس سے کہا کہ طلاق تو دی ہی غصے کی حالت میں جاتی ہے، لہٰذا اگر اس نے اپنی زبان سے 3 مرتبہ طلاق کا لفظ کہا ہے تو طلاق واقع ہو چکی ہے۔ ہاں البتہ اس نے غصے میں صرف 1 مرتبہ کہا ہے کہ وہ میری جانب سے فارغ ہے، اور نیت اس کی تب بھی طلاق ہی کی تھی،
تو پھر 3 طلاقوں میں سے 1 طلاق تو ہو گئی، لیکن اب بھی وہ اپنی بیوی کو گھر لا سکتا ہے۔ لیکن یہ دھیان میں رہے کہ اب اس کے پاس صرف 2 طلاق ہی کی گنجائش باقی رہ گئی ہے۔ لہٰذا ظفر کا دعویٰ اب یہ تھا کہ اس نے وجو کو صرف 1 ہی طلاق دی تھی، اور وہ بھی لفظ طلاق سے نہیں بلکہ اس جملے سے کہ اب وہ میری طرف سے فارغ ہے۔ ریحان صاحب صاف دل انسان تھے۔ انہوں نے ظفر کی یہ فریاد سنی اور اسے بظاہر اپنے کیے پر شرمندہ دیکھا تو وہ اسے یہاں لے آئے۔ ظفر اسی طرح دور سر جھکائے اور مسکین سا بنا کھڑا تھا۔ مجھے ظفر کی کسی بات کا رتی بھر بھی بھروسہ نہیں تھا، لیکن چونکہ ریحان صاحب خود کافی دیر سے دروازے پہ کھڑے تھے، لہٰذا میں نے کسی طور اندر یہ اطلاع پہنچا دی کہ ریحان صاحب کوئی ضروری بات کرنا چاہتے ہیں، لہٰذا اس کے لیے فی الحال غیاث چچا کی موجودگی ان کی ابتر صحت کی وجہ سے کچھ مناسب نہیں ہوگی۔ میں نے جان بوجھ کر سکینہ خالہ کو ظفر کی باہر موجودگی کے بارے میں نہیں بتایا۔ وہ خود بھی سوچ میں پڑ گئیں کہ اس وقت غیاث چچا کی موجودگی میں بھلا وہ کیوں کر اور کیسے ریحان صاحب کی بات سن سکتی تھی۔ میں نے انہیں تجویز دی کہ میں جا کر راجہ لوگوں کی بیٹھک کھلوا دیتا ہوں، وہ چاہیں تو وہاں جا کر بات کر لیں، کیونکہ اگر وہ اتنی دیر دروازے پہ کھڑی ہو کر بھی ریحان صاحب کی بات سنے گی تو غیاث چچا کو شک تو ضرور ہو جائے گا۔ ہم ابھی اسی کشمکش میں تھے کہ قدرت نے ہمارا مسئلہ خود ہی حل کر دیا۔ وجو نے غیاث چچا کے کمرے کا دروازہ بند کیا اور دھیرے سے آ کر ہمیں آہستہ بات کرنے کا کہا، کیونکہ غیاث چچا کی آنکھ لگ گئی تھی۔ وجو کو ابھی تک اس سارے ماجرے کا یکسر پتہ ہی نہ تھا۔ سکینہ خالہ نے مجھ سے کہا کہ میں انہیں یہیں ان کے مہمانوں کے کمرے میں لے آؤں۔ باہر آ کر میں نے ریحان صاحب سے کہا کہ انہیں سکینہ خالہ نے اندر آنے کا کہا ہے، لیکن فی الحال وہ اکیلے ہی بات کر آئیں تو بہتر ہوگا۔ ریحان صاحب میرا اشارہ سمجھ گئے اور انہوں نے ظفر کو ان کی گاڑی میں ہی ڈرائیور کے ساتھ بیٹھ کر انتظار کرنے کا کہا اور خود اندر چلے گئے۔ میں وہیں دروازے پہ جمع کھڑا رہا، کیونکہ مجھے ظفر سے کوئی اچھی امید بالکل بھی نہیں تھی۔ کچھ ہی دیر میں ریحان صاحب واپس باہر آ گئے اور میں نے ان کے چہرے پر لکھی تحریر سے ہی نتیجہ اخذ کر لیا کہ سکینہ خالہ نے ان سے کیا کہا ہوگا۔ وہ مجھ سے ہاتھ ملا کر پلٹ گئے، چند قدم دور جا کر انہیں نہ جانے کیا خیال آیا کہ واپس میری جانب پلٹ آئے۔ میں نے چونک کر انہیں دیکھا، وہ قریب آ کر بولے، عباد میاں، میں نہیں جانتا کہ یہ شخص سچ بول رہا ہے یا جھوٹ، کیونکہ اس واقعے کے عینی گواہ خود غیاث صاحب ہیں اور وہی بہتر جانتے ہیں کہ سچ کیا ہے، لیکن اس وقت ہماری مجبوری یہ ہے کہ ہم ان سے بھی یہ حقیقت نہیں جان سکتے۔ میں اسے یہاں صرف اس خیال سے لے کر آیا تھا کہ اگر کسی بھی طرح میری کسی بھی کوشش سے اس دکھی گھرانے اور اس مظلوم لڑکی کے غموں کا کچھ مداوع ہو سکے تو کر گزروں۔ لیکن وجیہہ کی امی بھی ٹھیک ہی کہتی ہیں کہ یہ وقت اس سارے قصے کو چھیڑنے کا ہے ہی نہیں۔ ابھی بمشکل غیاث صاحب کی طبیعت ذرا سی سنبھلی ہے۔ ان کے سامنے اس وقت ایسی کوئی بات نہیں ہونی چاہیے جو انہیں ذہنی یا دلی اذیت دینے کا باعث بن سکے۔ میں اس شخص کو اپنے طور پر سمجھانے کی کوشش کروں گا کہ فی الحال چند ہفتے اس بات کو بھول ہی جائے تو بہتر ہے، لیکن جانے اسے میری بات سمجھ بھی آئے یا نہیں، لہٰذا اب تم کو یہاں بہت ہوشیار اور بیدار رہنا ہوگا تاکہ یہ موقع پا کر کوئی نیا فتنہ کھڑا کرنے میں کامیاب نہ ہو سکے۔ میں نے ریحان صاحب کی بات توجہ سے سنی اور انہیں اطمینان دلایا کہ وہ بے فکر ہو جائیں۔ سکینہ خالہ کی مرضی کے بغیر ظفر ان کے دروازے پر تو کیا اس محلے کے آس پاس بھی نہیں بھٹک سکتا۔ ریحان صاحب نے میرا کندھا تھپتھپا کر اپنی گاڑی کی جانب بڑھ گئے، جہاں ظفر ڈرائیور کے ساتھ بیٹھا بے چینی سے پہلو بدل رہا تھا۔ ریحان صاحب نے اس سے کچھ بات کی، لیکن اس کا انداز بتا رہا تھا کہ وہ ان کی بات سے پوری طرح متفق نہیں ہے۔ لیکن ریحان صاحب نے پھر بھی ڈرائیور کو چلنے کا اشارہ کیا اور گاڑی آگے بڑھ گئی۔ دراصل ظفر کو اسی رات اپنی اس گھناؤنی غلطی کا اندازہ ہو گیا تھا، لیکن اس میں بھی اس کی طرف سے کسی نیک نیتی کا عمل و دخل نہیں تھا، نہ ہی اسے اپنے کیے پر کوئی پشیمانی تھی۔ اسے تو صرف ایک بات کی ہی فکر کھائی جا رہی تھی
کہ اس نے وقتی جوش اور غصے میں آ کر وجو کو طلاق تو دے دی تھی، لیکن ساتھ ہی ساتھ اپنی مستقل آمدنی کا ایک ذریعہ بھی ختم کر بیٹھا تھا، اور پھر ایک اچھی خاصی گھر کی نوکرانی سے بھی ہاتھ دھونا پڑ گئے تھے۔ نوکرانی بھی کیسی، جو صبح سے لے کر رات تک نہ صرف اس کے گھر کے کام کاج اور بنانے سنوارنے میں جٹی رہتی تھی، بلکہ شام کو دوسروں کے گھر جا کر ان کے بچے پڑھا کر اتنی کمائی بھی لا کر دیتی تھی جس سے ظفر کے پیٹ کا غار بھر جائے۔ لہٰذا اگلے ایک ہفتے میں ہی ظفر کو اپنی حماقت کا شدید احساس ہونا شروع ہو گیا۔ پچھلے 2 سالوں میں تو اس نے اٹھ کر ایک گلاس پانی تک کا خود نہیں پیا۔ اب جو گھر کے مختلف کام اور کھانے پینے کی مجبوری نے اس کے سامنے منہ کھولا تو اسے اپنی عیاشی اور جوئے کے لیے رقم کی ضرورت پڑی تو اسے وجو بری طرح یاد آئی۔ اس کا شاطر ذہن پہلے 10-12 دن تو مختلف قسم کے منصوبے بناتا رہا اور انہیں رد کرتا رہا، لیکن پھر جب اسے کسی دوست نے کسی عالم سے مشورہ کرنے کی صلاح دی تو وہ محلے کے مسجد کے امام کے پاس زندگی میں پہلی مرتبہ اپنی اس مجبوری کی وجہ سے مسجد کی سرحد پار کر گیا۔ تب مولوی صاحب کی باتوں سے اسے یہ راستہ سجائی دیا کہ وہ مکمل طلاق دینے سے ہی یکسر انکار کر دے گا۔ دوسرا منصوبہ اس نے یہ بنایا کہ براہ راست غیاث چچا کے گھر جانے کے بجائے وہ ریحان صاحب کے گھر پہنچ گیا۔ وہ بڑے افسر تھے اور وجو کے خیر خواہوں میں سے ایک تھے، اور وجو کی عزت بھی بہت کرتے تھے۔ انہیں ہمیشہ وجو جیسی احساسات کی پڑھی لکھی لڑکی کا ایسے جنگلی شخص سے رشتہ ہونے پر بھی دل ہی دل میں بہت افسوس ہوتا تھا، لیکن ظاہر ہے کہ یہ قدرت کے کھیل تھے اور اس میں بھلا ریحان صاحب کیا کر سکتے تھے۔ لہٰذا وہ ظفر کی باتوں پر اعتبار کر بیٹھے تھے، صرف اس لیے کہ اگر ظفر سچ بول رہا ہوگا تو وجو کا گھر ٹوٹنے سے بچ جائے گا۔ دراصل وہ خود کو بھی وجو کے ساتھ ہوئے اس ظلم کا کہیں نہ کہیں ذمہ دار ٹھہراتے تھے، اور نہ اس شام ان کا ڈرائیور وجو کو چھوڑ کر اپنی بہن کے گھر جاتا، نہ وجو لیٹ ہوتی اور نہ ہی آج یہ دن دیکھنا پڑتا۔ ڈرائیور کو تو انہوں نے اگلے ہی دن نوکری سے فارغ کر دیا تھا، لیکن وہ بیچارہ روتا دھوتا کچھ دن بعد وجو کے گھر آن پہنچا کہ اس سے جو بھی غلطی ہوئی انجانے میں ہوئی، اور اس کی بے روزگاری سے بچے گھر میں فاقوں پر مجبور ہیں، لہٰذا وجو نے خود ہی ریحان صاحب سے کہہ کر اسے دوبارہ نوکری پر لگوا دیا تھا۔ وہ بیچارہ اس بات پر وجو کا اس قدر احسان مند تھا کہ اٹھتے بیٹھتے انہیں دعائیں دیتا رہتا تھا، لیکن شاید اسے بھی اس بات کی خبر نہیں تھی کہ کچھ لوگوں پر قدرت دعاؤں کے در بھی بند کر دیتی ہے۔ شاید وہ بدقسمت بہت خاص لوگ ہوتے ہوں گے کہ جن کے لیے اتنا کڑا نصیب لکھ کر انہیں زمین پر بھیجا جاتا ہوگا۔ وجو بھی انہی میں سے ایک تھی، جن کے مقدر کی کنجیاں قدرت تالا لگا کر نہ جانے کہاں رکھ کر بھول گئی تھی۔ ظفر نے 2-4 دن تو ریحان صاحب یا وجو کے گھر والوں کی طرف سے کسی جواب کا انتظار کیا، اور پھر کوئی پیش رفت نہ ہوتی نہ دیکھ کر اس نے پھر غیاث چچا کے گھر کا رخ کیا، لیکن اس بار وہ اکیلا تھا۔ میں پہلے ہی راجہ اور بالے کو بتا چکا تھا کہ اب ہمیں 24 گھنٹے اس بات کا دھیان رکھنا ہوگا کہ ظفر کسی بھی طرح غیاث چچا کے گھر تک نہ پہنچ پائے۔ ہم میں سے کوئی نہ کوئی وہاں آس پاس موجود ہی رہتا تھا، لیکن یہ ظفر کی بدقسمتی تھی کہ جس شام وہ ہمارے محلے میں گھسا اس وقت ہم سارے ہی دوست بڑے میدان میں موجود تھے۔ راجہ نے مجھے کونی مار کر ظفر کی جانب متوجہ کیا، جو تیز تیز قدم اٹھاتا ہوا اپنے گزشتہ سسرال کی جانب جا رہا تھا۔ بالے نے سیٹی بجا کر اسے آواز دی۔ میں نے کہا، ظفر بابو، جاتے کہاں ہو؟ 2 گھڑی ہماری بات تو سن لو۔ ظفر ہم لوگوں کو وہاں دیکھ کر کچھ ٹھٹکا۔ مجھے تو وہ پہلے بھی وجو کے دروازے پر اس دن دیکھ ہی چکا تھا، لہٰذا اسے ہمارا مقصد سمجھنے میں ذرا دیر نہ لگی۔ ہم نے آگے بڑھ کر ظفر کے گرد یوں گھیرا بنا لیا کہ اس کے آگے بڑھنے کا راستہ ہی بند ہو گیا، لیکن وہ بھی اپنی ذات کا ایک ہی خاص شخص تھا۔ اس نے اپنے حواس جمع کیے اور اکڑ کر بولا،
تم لوگ یوں میرا راستہ نہیں روک سکتے۔ مجھے غیاث چچا سے ملنا ہے۔ میں اپنی بیوی کو لے جانے کے لیے آیا ہوں۔ میں نے بہت مشکل سے اسے تمیز سے جواب دیا۔ غیاث چچا کی طبیعت اس وقت نہیں ٹھیک ہے، بہتر ہوگا کہ آپ کچھ دن بعد تشریف لائیں۔ ظفر کا پارا آسمان پر پہنچ گیا۔ نہیں، میں مزید انتظار نہیں کر سکتا، اور خبردار، جو تم میں سے کسی نے بھی میرا راستہ روکنے کی کوشش کی تو تم لوگ ابھی ظفر سے واقف نہیں ہو۔ ظفر نے قدم آگے بڑھائے۔ ہم سب پیچھے ہٹ گئے۔ ظفر نے اسے اپنی فتح جانتے ہوئے فخر سے سر اونچا کیا، لیکن دوسرے ہی لمحے بالے کی اڑائی ہوئی ٹانگ کے جھٹکے سے وہ زمین بوس ہوتے ہوتے بچا۔ ظفر گھبرا کر ہماری جانب پلٹا۔ اب راجہ اس کے سامنے سینہ تانے کھڑا تھا۔ راجہ نے ظفر کی کلائی پکڑ لی اور جھٹکا دے کر بولا، یہ مت سمجھنا کہ یہ باقی سارے تم سے ڈر کر پیچھے ہٹ گئے ہیں۔ دراصل ہم نہیں چاہتے کہ تم اس محلے سے باہر جا کر لوگوں سے یہ کہتے پھرو کہ یہاں تمہارے ایک کے مقابلے میں 5 آ گئے تھے، لہٰذا تم کچھ نہ کر پائے۔ تمہارے لیے صرف میں ہی کافی ہوں۔ بولو، کیا ارادہ ہے پیارے؟ ظفر نے اپنی کلائی چھڑانے کے لیے 2-4 بار زور لگایا، لیکن میں راجہ کی گرفت کو بہت اچھی طرح جانتا تھا۔ بچپن میں جب ہم زور کا مقابلہ کرتے تو راجہ کی پکڑ کو ہم 3 مل کر بھی نہیں کھول پاتے تھے۔ کچھ ہی لمحوں میں ظفر بھی پسینہ پسینہ ہو گیا۔ اس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ ہم سب کو کسی طرح کچا چبا جائے۔ اس نے آخری حربہ آزمایا، ٹھیک ہے، تو تم لوگ اس غنڈہ گردی سے باز نہیں آؤ گے۔ میں ابھی واپس جا کر پولیس کو اپنے ساتھ لے کر آتا ہوں، پھر دیکھنا پولیس تم لوگوں کا کیا حشر کرتی ہے۔ بالے نے اس کی بات سنی تو زور سے ہنس پڑا۔ یہ تکلیف کرنے کی بھی کیا ضرورت ہے ظفر بابو؟ پولیس کو ہم خود بلا لیتے ہیں۔ سنا ہے اپنا پرانا علاقہ تھانے دار ملک ریشم ترقی پا کر DSP ہو گیا ہے، اور آج کل اس کی ڈیوٹی بھی دوبارہ یہیں ہمارے علاقے میں لگا دی گئی ہے۔ بڑا ظالم افسر ہے، جھوٹے کو تو قبر تک پہنچا کر دم لیتا ہے۔ ابے او ننھو، جا کر ملک صاحب کو یہیں بلا کر لیا، تب تک ہم ظفر بابو کی یہیں خاطر مزارت کرتے ہیں۔ ننھو نے جلدی سے دانت نکالے اور ظفر کی جانب دیکھ کر بولا، قسم خدا کی بلا لاؤں کیا؟ ظفر کو اب یہ بات اچھی طرح سمجھ میں آ گئی تھی کہ ہماری موجودگی میں اس کا مقصد حل ہونے کی کوئی آثار نہیں ہے، لہٰذا وہ پلٹ کر بکتے جھکتے ہوئے محلے سے واپس چلا گیا۔ میں نے احتیاطاً اسی وقت محلے کے باہر بنے PCO سے ریحان صاحب کے نمبر پر انہیں فون کر کے ساری صورتحال سے آگاہ کر دیا۔ انہوں نے مجھے تسلی دی کہ ہمارے علاقے کا SP ان کا کورس میٹ ہے، لہٰذا SHO کوئی بھی دوسرا پولیس افسر ظفر کی کسی بھی شکایت پر SP کو اطلاع کیے بنا نہ تو کوئی کاغذی کارروائی کرے اور نہ ہی ظفر کے ساتھ کہیں جائے گا۔ میں جانتا تھا کہ ظفر ٹک کر بیٹھنے والی ہڈی نہیں ہے، لہٰذا ہم لوگوں نے وجو کے گھر کے گرد پہرا مزید سخت کر دیا۔ ظفر نے 1 بار اور کوشش کی، لیکن محلے کے باہر سے ہی ہمیں دیکھ کر الٹے پیروں واپس لوٹ گیا۔ ہم نے رات والے محلے کے چوکیدار کو بھی اچھی طرح سمجھا دیا تھا کہ وہ باہر کا پھاٹک بند ہونے کے بعد کسی بھی باہر کے آدمی کو اندر داخل ہونے نہ دے، اور اگر کوئی اسے مجبور کرے بھی تو ہم دوستوں میں سے کسی بھی ایک کو آ کر اس بات کی اطلاع دے دیں۔ لیکن ظفر نے رات کے اندھیرے میں محلے میں گھسنے کی جرات نہیں کی۔ شاید اسے اس شام ہماری آنکھوں میں چھپے غصے سے ہمارے ارادوں کا اندازہ ہو گیا تھا کہ ہم رات کی تنہائی میں اسے اپنے سامنے پا کر اس کی کیا گد بنا سکتے ہیں۔ لیکن ان تمام احتیاطی تدابیر کے باوجود میرے اندر کوئی چیز ایسی تھی جو ہر لمحہ مجھے بے چین کیے رہتی تھی، اور پھر مجھے میری بے چینی کا جواب بھی مل ہی گیا۔ تیسرے ہفتے کی آخر
کی بات ہے۔ ڈاکیہ ایک رجسٹری لے کر محلے میں داخل ہوا اور اس نے سیدھے جا کر غیاث چچا کا دروازہ کھٹکھٹایا۔ فضلو بابا نے رجسٹری وصول کر کے دستخط کر دیے اور چند لمحوں بعد ہی میرے اندر کی بے چینی اور واہموں نے باہر نکل کر حقیقت کا رخ اختیار کر لیا۔ ظفر نے عدالت میں دعویٰ کیا تھا کہ اس کی بیوی کو اس کی مرضی کے بغیر اس کے گھر والوں نے حبس بے جا میں رکھا ہوا ہے، لہٰذا اس نے عدالت سے سنوائی کی درخواست کی تھی۔ وجو آپی کے خاندان پہ ایک اور دکھ اور مصیبت کا پہاڑ ٹوٹ پڑا۔ پہلے تو یہ فیصلہ کیا گیا کہ غیاث چچا کو اس بات کی خبر نہ ہونے دی جائے۔ وجو آپی نے مجھے ریحان صاحب سے بات کرنے کا کہا۔ ریحان صاحب نے کہیں سے کہلوا کر ایک وکیلنی کا انتظام کروا دیا جو ایسے معاملات میں مہارت کی شہرت رکھتی تھی۔ وہ گھر پر سکینہ خالہ کی دور کی جان پہچان والی بن کر آتی رہیں اور معلومات حاصل کر کے کیس آگے بڑھاتی رہیں۔ ایک بار وجو کا بیان بھی عدالت میں ہوا اور انہوں نے کھل کر جج کو بتا دیا کہ وہ کسی دباؤ کے تحت نہیں بلکہ خود اپنے گھر میں اپنی مرضی سے رہ رہی ہیں، کیونکہ درخواست گزار اب ان کا شوہر نہیں رہا اور انہیں طلاق دے چکا ہے۔ کیس نے اپنا رخ پلٹ لیا اور اب اس بات کا فیصلہ ہونا باقی رہ گیا کہ آیا طلاق ہوئی بھی ہے یا نہیں، اور ایسے موڑ پر غیاث چچا کی گواہی لازمی ہو گئی تھی۔ لہٰذا اس موقع پر بھی ریحان صاحب نے ہی یہ معرکہ سر انجام دینے کا فیصلہ کیا اور ایک شام اپنی موٹر خود چلاتے ہوئے غیاث چچا کے گھر آئے اور انہیں قریبی پارک تک گھمانے کے بہانے اپنی گاڑی میں بٹھا کر نہ جانے کہاں لے گئے۔ غیاث چچا جب 3 گھنٹے بعد گھر واپس لوٹے اور ریحان صاحب کی گاڑی سے اترے تو ان کے قدم ڈگمگا رہے تھے۔ گھر میں داخل ہوئے تو وجو صحن میں ہی بیٹھی کبوتروں کو دانہ ڈال رہی تھی۔ وہ کچھ لمحے کھوئی کھوئی نظروں سے وجو کو دیکھتے رہے۔ وجو ان کی اس طرح دیکھنے سے کچھ گھبرا سی گئیں اور جلدی سے اٹھ کر ان کے پاس آ گئیں۔ ابا کیا ہوا؟ آپ ٹھیک تو ہیں نا؟ غیاث چچا کی داہنی آنکھ سے ایک آنسو ٹپکا۔ ان کی لاڈلی آج بھی اپنے سارے دکھ بھلا کر صرف انہی کی وجہ سے پریشان تھی، انہی کی تکلیف کا مداوا چاہتی تھی۔ انہوں نے وجو کے سر پر ہاتھ رکھا اور پھر جیسے ضبط کے سارے دامن چھوٹ گئے، وہ یوں پھوٹ پھوٹ کر روئے کہ سارا جل تھل ہو گیا۔ وجو کی بھی ہچکیاں بندھ گئیں۔ وہ باپ کے گلے سے یوں لگیں کہ اب دوبارہ کبھی علیحدہ نہیں ہوں گی۔ سکینہ خالہ اندر سے ہڑبڑائی ہوئی بھاگی آئیں اور باپ بیٹی کو یوں گلے ملے روتے دیکھ کر بنا کچھ پوچھے ہی رو پڑیں۔ ویسے بھی اس بد قسمت خاندان کے پاس رونے کی وجوہات کی کبھی کمی ہی نہیں رہی تھی، لیکن یہ آنسو بھی کتنی عجیب چیز ہوتے ہیں، کھل کر بہہ جائیں تو کم از کم وقتی طور پر ہی صحیح، لیکن دل کا بوجھ کچھ نہ کچھ ہلکا ضرور کر دیتے ہیں۔ پتہ نہیں یہ کیسی کمال کی تاثیر ہوتی ہے اس بے ضرر سے مایا کے اندر۔ ریحان صاحب نے اپنے مخصوص دھیمے انداز سے غیاث چچا کو دھیرے دھیرے ظفر کے نوٹس کی تمام تفصیلات بتا دی تھی۔ دنیا میں ہر بات اور ہر راز کھولنے کا ایک سلیقہ ضرور ہوتا ہے، ایک ایسا سلیقہ جو کڑوے سے کڑوے سچ کو بھی گھونٹ گھونٹ پینے پر مجبور کر دیتا ہے اور انسان کو احساس تک نہیں ہوتا کہ وہ کیسا کڑوا زہر اپنے اندر اتار چکا ہے۔ ریحان صاحب اس سلیقے سے بخوبی واقف دکھائی دیتے تھے۔ انہوں نے غیاث چچا کو پورا سچ بتا دیا تو ضرور، لیکن کچھ ایسے انداز سے کہ اس سچ کی کڑواہٹ نے ان کے پہلے سے زخمی اور بیمار دل کو وہ جھٹکا نہیں دیا جو کسی اور صورت انہیں یہ بات پتہ چلنے کی صورت میں لگ سکتا تھا۔ کہتے ہیں کہ تمہید بات کا سر بڑھا دیتی ہے، اور ایسی ہی کوئی لمبی تمہید اپنی بات کا سر زائل بھی کر سکتی ہے۔ لہٰذا ریحان صاحب نے لمبی تمہید تو باندھی لیکن اپنی بات کا سر زائل کرنے کے لیے بہرحال اب غیاث چچا کو بھی آنے والے دنوں کی مشکلات کے بارے میں اعتماد میں لیا جا چکا تھا۔ غیاث چچا نے ریحان صاحب کو بتا دیا تھا کہ انہوں نے خود اپنے کانوں سے ظفر کی زبان سے 3 مرتبہ طلاق کا لفظ سنا تھا اور انہیں اس بات میں ذرہ برابر بھی شک نہیں ہے، لہٰذا صاف ظاہر تھا کہ ظفر جھوٹ بول رہا ہے، ورنہ کوئی بھی باپ خود اپنے ہاتھوں
اپنی بیٹی کا گھر کیوں توڑنا چاہے گا؟ وہ تو خود ظفر کو یہ کہنے کے لیے گئے تھے کہ وہ ان کے گھر آ کر اپنی امانت کو واپس لے جائے، لیکن اس کمبخت نے وہیں دروازے پر ہی یہ کفر کر ڈالا۔ تبھی تو یہ ان کی حالت ہو گئی کہ خود ان کی جان کے لالے پڑ گئے تھے۔ ریحان صاحب کو تو ظفر کا سچ پتہ چل چکا تھا، لیکن ابھی یہ سچ عدالت کو پتہ چلنا باقی تھا، اور ہم سبھی جانتے تھے کہ یہ بہت کٹھن مرحلہ تھا۔ اگلی ہی پیشی پر غیاث چچا کو بھی عدالت میں حاضری دینی پڑی، اور انہوں نے اس رات جو بھی بیتی تھی حرف بحرف عدالت کے سامنے بیان کر دی۔ لیکن ظفر بھری عدالت میں اس بات سے مکر گیا، اور اس نے فوراً اپنی جیب سے کسی مولوی کا دیا ہوا فتویٰ بھی عدالت کے روبرو رکھ دیا کہ ایک طلاق دینے سے مکمل طلاق واقع نہیں ہوتی، اور چونکہ اس نے ایک طلاق ہی دی تھی لہٰذا اس کا اپنی بیوی سے تعلق اب بھی برقرار تھا۔ اس لیے اس نے عدالت سے استدعا کی کہ قانون اور مذہب کی روح سے اسے اپنی بیوی کو گھر لے جانے کی اجازت دی جائے۔ غیاث چچا نے تین طلاق کے دعوے کو اس نے یکسر یہ کہہ کر جھوٹ قرار دے دیا کہ چونکہ اس کا سسر اس رشتے سے خوش نہیں تھا لہٰذا اس رات وہ ظفر کو یہی دھمکانے آیا تھا کہ اگر ظفر نے اس کی بیٹی کو طلاق نہیں دی تو وہ ظفر کا نام و نشان تک اس دنیا سے مٹا دے گا۔ لہٰذا ظفر نے ڈر کر ایک طلاق تو دے دی تھی، لیکن اس نے منہ سے تین طلاق کا لفظ نہیں نکالا تھا۔ کیس پیچیدہ ہو گیا تھا۔ کیس کا واحد عینی گواہ خود لڑکی کا باپ تھا، اور مدعی نے پہلے ہی لڑکی کے باپ پر اپنے شک و شبہ کا اظہار کر دیا تھا۔ لہٰذا عدالت بھی سوچ میں پڑ گئی، اور اس نے مختلف مذہبی علماء سے مشورے تک اگلی تاریخ دے دی، اور اس دن کیس مؤخر ہو گیا۔ اگلی پیشی تک ہم سب بھی پھر سے اسی سولی پر ٹنگ چکے تھے جو ہمارے مقدروں نے نہ جانے کیوں جیون کی ہر راہ پر اور ہر نئے آنے والے موڑ پر ہم سب کے لیے ٹانگ رکھی تھی۔ اگلی پیشی پر عدالت کھچا کھچ بھری ہوئی تھی، ہر طرف نظروں کی برچیاں تھیں، اور جو اس محرق کے موم جلد میں گھڑی جاتی تھی، بھانت بھانت کی بولیاں تھیں جو اس پری روح کومل سماعتوں کو چھیل رہی تھی۔ عدالت نے قاضی صاحب کو بھی معاونت کے لیے طلب کیا ہوا تھا۔ ظفر بے حد مطمئن دکھائی دیتا تھا کیونکہ اس نے اپنے تئیں عدالت کو شک میں ڈال کر آدھی جنگ تو جیت ہی لی تھی۔ اب اس کا مقصد حل ہوتے نظر آ رہا تھا، اور اس معاملے کو اس طرح کھینچتے رہنا چاہتا تھا تاکہ وجو اور ان کے سارے خاندان کی ہمت کچھ اس طرح ٹوٹے کہ وہ سب اس کے قدموں میں آ گریں۔ کیس کی سنوائی شروع ہوئی تو ظفر کے وکیل نے پھر وہی اعتراض کیا کہ مقدمے کا واحد اور عینی گواہ جس کا دعویٰ ہے کہ ظفر نے زبان سے تین طلاق کہا تھا دراصل خود بیٹی کا رشتہ توڑنا چاہتا ہے، لہٰذا اس کی گواہی معتبر نہیں مانی جا سکتی، نہ ہی اس کے حلفیہ بیان پر اعتبار کیا جا سکتا ہے، اور لڑکی بھی اپنے گھر والوں کے دباؤ میں آ کر ان کی ہاں میں ہاں ملا رہی ہے، ورنہ دل سے وہ اب بھی اپنے گھر واپس جانا چاہتی ہے۔ عدالت نے ہماری وکیلنی سے پوچھا کہ کیا اس وقوع کے بارے میں مزید کوئی شہادت اس کے پاس ہے؟ میں نے راجہ کو اشارہ کیا کہ جو میرے ساتھ ہی عدالت کے ہال نما کمرے میں موجود تھا۔ اس نے جلدی سے پیچھے پلٹ کر اپنے بالکل پیچھے بیٹھے ایک عمر رسیدہ شخص کے کان میں کچھ کہا، اور اس نے اچانک ہی بھری محفل میں کھڑے ہو کر آواز لگا دی، جی، دوسری شہادت میری ہے۔ یکایک عدالت میں پہلے گمبھیر سناٹا چھا گیا، اور پھر اچانک ہی سبھی لوگ بیک وقت بولنے لگے۔ جج نے اپنی لکڑی کے ہتھوڑے کو 3 بار زمین پر مارا۔ آہستہ آہستہ سب چپ ہو گئے۔ عدالت نے اس بوڑھے شخص کو کٹہرے میں آنے کے لیے کہا، اور وہ دھیرے دھیرے چلتا ہوا گواہوں کے کٹہرے میں جا کر کھڑا ہو گیا۔
ظفر کے چہرے پر اسے دیکھ کر بے چینی کے تاثرات پیدا ہونے لگے تھے۔ بوڑھے شخص نے عدالت کو بتایا کہ اس کا نام جہانگیر کاظمی ہے اور وہ ظفر کا ہمسایہ ہے، اور جس رات غیاث چچا ظفر کو بلانے کے لیے اس کے گھر آئے تھے وہ اپنے گھر پر ہی موجود تھا، اور اچانک اس نے گلی میں ظفر کے زور زور سے چلانے اور کسی سے لڑنے کی آوازیں سنی۔ حالانکہ یہ ساری گلی کے لیے معمول کی بات تھی، کیونکہ ظفر کے قرض خواہ ہر روز ہی اس کے دروازے پر آ کر کوئی نہ کوئی تماشا کر کے جاتے تھے۔ لیکن پھر جب بات طول پڑنے لگی تو وہ باہر نکل آیا اور اس نے دیکھا کہ غیاث چچا ظفر کی منت سماجت کر رہے ہیں کہ وہ ان کے ساتھ گھر چل کر اپنی بیوی کو واپس لے آئے، لیکن ظفر نے ان کی ایک نہ سنی اور دوسرے ہی لمحے اپنے منہ سے طلاق کے 3 لفظ نکال کر ہمیشہ کے لیے رشتہ ہی ختم کر دیا۔ یہ سنتے ہی غیاث چچا کو دل کا دورہ پڑا اور وہ وہیں ظفر کے دروازے پر ہی گر گئے، جنہیں اٹھا کر وہ لوگ قریبی ہسپتال پہنچائے۔ کاظمی صاحب کا بیان ختم ہونے تک عدالت میں چہمہ گوئیوں کا طوفان اٹھ کھڑا ہوا، جسے جج نے بڑی مشکل سے خاموش کروایا۔ عدالت نے 3 مرتبہ کاظمی صاحب سے دوبارہ پوچھا کہ کیا انہوں نے اپنے کانوں سے طلاق کے لفظ سنے تھے، اور یہ 3 مرتبہ کہے گئے تھے۔ کاظمی صاحب نے ہر مرتبہ یہی جواب دیا کہ انہوں نے مقدس کتاب کا حلف لیا ہے، لہٰذا وہ جھوٹ ہرگز نہیں بول سکتے۔ انہوں نے خود اپنے کانوں سے واضح طور پہ لفظ سنے تھے۔ جج نے قاضی صاحب کی طرف دیکھا، جنہوں نے کاغذ پر کچھ لکھ کر جج کی جانب بھجوا دیا۔ جج نے بغور کاغذ کو دیکھا اور آدھے گھنٹے کے وقفے کے بعد فیصلہ سنا دیا۔ معتبر گواہوں کی شہادت اور تمام واقعات سے ثابت ہوتا ہے کہ مدعی ظفر کا دعویٰ جھوٹا ہے، اور وہ خود اپنی مرضی سے اپنے ہوش و حواس میں رہتے ہوئے اپنی بیوی وجیہہ بنت غیاث الدین کو طلاق دے چکا ہے، لہٰذا عدالت اس کا دعویٰ خارج کرتی ہے اور وجیہہ بنت عبدالغیاث کو اس کے والدین کے ساتھ جانے کی اجازت دیتی ہے۔ عدالت میں ایک شور سا مچ گیا۔ عدالت نے ظفر کی غلط بیانی کے خلاف بھی سرکاری وکیل کو درخواست دائر کرنے کی ہدایت کی کہ کیوں نہ اس کے غلط بیان پر عدالت اس کے خلاف کارروائی کرے۔ عدالت میں ہی لوگوں نے ظفر کے خلاف نعرے لگانا شروع کر دیے تھے، لہٰذا وہ بڑی مشکل سے پیچھے کے دروازے سے اپنی جان بچا کر بھاگا۔ اس شام بہت عرصے بعد میں نے غیاث چچا کے چہرے پر چھائے ہوئے غبار کو بڑی حد تک دھلے ہوئے دیکھا۔ انسان کے اندر غم سہنے کا بھی قدرت نے کچھ عجیب سا نظام جوڑ رکھا ہے۔ شاید یہ سارا کھیل ہی اعصاب کا ہے، اور انسانی اعصاب پل پل اپنے آپ کو وقت اور حالات کے ساتھ بدلنے کی صلاحیت بھی رکھتے ہیں۔ تبھی ہم ایک غم کو سہ کر اپنا اگلا دن پھر سے شروع کر سکتے ہیں، ورنہ شاید ہم سب ہی اپنے پہلے غم کے ساتھ ہی خاک ہو چکے ہوتے۔ کاظمی صاحب کو عدالت میں لانے کا ہم نے اسی دن فیصلہ کر لیا تھا جب عدالت نے دوسری گواہی طلب کی تھی۔ ظفر کا قصہ ختم ہوا تو زندگی دھیرے دھیرے پھر سے اپنے معمول کی جانب پلٹنے لگی۔ میرا انٹر کا رزلٹ بھی نکل چکا تھا اور حسب توقع میری پہلی 5 پوزیشنز میں نامزدگی ہوئی تھی۔ چونکہ ہم سب کیڈٹس اپنی اکیڈمی سے ہی ISSB کلیئر کر چکے ہوتے تھے، لہٰذا فوج میں کمیشن لینے کا راستہ بھی فی الحال میرے لیے کھلا تھا۔ لیکن جانے کیوں میری طبیعت پھر سے اتنے نظم و ضبط کے پھیرے میں پڑنے کی طرف مائل نہیں تھی۔ وجو مجھ سے روزانہ میرے مستقبل کی پڑھائی کے بارے میں سوال کرتی تھی، اور میں روزانہ انہیں ایک ہی جواب دیتا کہ فی الحال مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا کہ مزید پڑھائی کس شعبے کے لیے اختیار کروں۔ دن یوں ہی گزرتے جا رہے تھے، اور پھر ایک دن قدرت نے خود ہی اس بات کا فیصلہ بھی کر ہی دیا کہ مجھے آگے کے لیے کون سی لکیر اختیار کر کے چلنا ہوگا۔ یہ تو تھی آج کی ایپیسوڈ۔ اگلی ایپیسوڈ کے لیے جڑے رہیے۔ شکریہ۔